ناول ٹائٹل ہے یادوں کا سفر۔ لاہور کی پرانی اور تنگ گلیوں میں آج بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ آسمان جیسے برس برس کر اپنے اندر چھپا ہوا در زمین پر اتار رہا تھا۔ ہر طرف بھیگی ہوئی مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اریبہ اپنے گھر کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر برسنے کی پانی کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں بارش نہیں تھی، بلکہ ایک پرانا درد تھا جو وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرد پڑا ہوا پرانا خط تھا جو برسوں پہلے لکھا گیا تھا، لیکن اس کی سیاہی آج بھی دل پر ایسے نقش تھی جیسے کل ہی لکھا گیا ہو۔ اس خط میں حسن کے وہ الفاظ لکھے تھے جنہوں نے کبھی اس کی دنیا کو روشنی دی تھی۔ میں واپس آؤں گا چاہے وقت کتنا بھی لگ جائے۔ یہ جملہ اس نے ہزاروں بار پڑھا تھا اور ہر بار اسے یوں لگتا تھا جیسے یہ وعدہ نہیں بلکہ کوئی دعا ہو جو ابھی بھی پوری ہونے کی امید رکھتی ہو۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ 5 سال گزر چکے تھے، نہ کوئی فون آیا تھا، نہ کوئی خط، نہ کوئی خبر، صرف ایک گہری خاموشی تھی جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کو کھا رہی تھی۔ اریبہ کی آنکھوں کے سامنے وہ دن بار بار آ جاتا تھا جب حسن اس کی زندگی سے گیا تھا۔ وہ آخری ملاقات جب ایئرپورٹ کی بھیڑ میں دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، حسن نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، میرا انتظار کرنا، میں ضرور واپس آؤں گا، اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، مگر وہ اپنے خوابوں کے پیچھے جا رہا تھا یا شاید اپنی مجبوریوں کے پیچھے۔ اریبہ اس دن بہت دیر تک وہاں کھڑی رہی تھی، جب تک لوگ بکھر گئے اور وقت نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اب ایک اسکول ٹیچر تھی، بچوں کے درمیان ہنستی مسکراتی، لیکن اندر سے بالکل خالی۔ ہر رات جب سب سو جاتے تو وہ کھڑکی کے پاس آ کر وہی سوال کرتی تھی، کیا وہ واقعی واپس آئے گا یا صرف ایک جھوٹا وعدہ تھا جس نے اس کی زندگی کو روک دیا تھا۔ وہ خود کو سمجھاتی تھی کہ شاید اسے بھول جانا چاہیے، لیکن دل تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا۔ محبت کبھی کبھی انسان کو اس مقام پر لے آتی ہے جہاں وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتا اور پیچھے بھی نہیں جا سکتا۔ اور پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب اسکول میں اعلان ہوا کہ نیا پرنسپل آج سے جوائن کرے گا۔ تمام اساتذہ قطار میں کھڑے تھے۔ ماحول نارمل تھا، لیکن اریبہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وقت جیسے اچانک رک گیا ہو۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی خاموشی۔ نام پکارا گیا، حسن علی۔ اریبہ کے ہاتھ سے چاک زمین پر گر گیا اور اس کی سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سب لمحے ایک ساتھ گھوم گئے جو اس نے برسوں پہلے دفن کر دیے تھے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اگر یہ واقعی وہی حسن تھا تو وہ 5 سال کہاں تھا، اور اگر نہیں تھا تو پھر یہ درد اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ جب دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا تو اریبہ کی دنیا جیسے ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ سامنے وہی چہرہ تھا جسے اس نے اپنی یادوں میں برسوں تک زندہ رکھا تھا، وہی شخص، وہی خاموشی، اداسی، اور وہی آواز جو کبھی اس کے دل کی دھڑکن ہوا کرتی تھی۔ لیکن پھر بھی کچھ تو تھا جو مختلف تھا، شاید وقت کے گرد یا زندگی کا بدلتا ہوا رستہ۔ جب اس کا نام پکارا گیا، حسن علی، تو اریبہ کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا اور اس کے ہاتھ سے چاک زمین پر گر گیا۔ کلاس کے بچے بھی خاموش ہو گئے، لیکن اریبہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف وہی لمحہ چل رہا تھا جب حسن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس آئے گا، مگر 5 سال تک نہ کوئی خبر، نہ کوئی سایہ، اور اب وہ اس طرح اس کے سامنے کھڑا تھا، ایک ایسی دیوار سی ان کے درمیان کھڑی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اریبہ جلدی سے اسٹاف روم میں چلی گئی، لیکن اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور حسن اندر آیا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن الفاظ جیسے کہیں کھو گئے تھے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اریبہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم واقعی ہی وہی ہو؟ حسن نے نظریں جھکا لی جیسے اس سوال کا جواب دینا سب سے مشکل ہو۔ پھر آہستہ سے بولا، میں وہی ہوں اریبہ، لیکن وہ انسان نہیں رہا جو تم جانتی تھی۔ یہ سن کر اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، 5 سال حسن، 5 سال میں نے تمہارا انتظار کیا۔ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے تمہیں یاد نہ کیا ہو، اور تم کہتے ہو تم وہ انسان نہیں رہے۔ حسن نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں مجبور تھا، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں تھا، مجھے چھینا گیا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک درد تھا، لیکن وہ پورا سچ نہیں کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا،
کہ اس دوران اس کی زندگی میں بہت کچھ ہوا، ایک حادثہ، ایک غلط فیصلہ اور ایک ایسا وقت جب وہ خود کو بھی نہیں بچا سکا۔ وہ کسی دوسرے شہر میں ایک حادثے کا شکار ہوا تھا اور اپنی یادداشت کا کچھ حصہ کھو بیٹھا تھا، اسی لیے وہ ریبا تک واپس نہیں آ سکا۔ ریبا یہ سن کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی سوال تھے کہ اگر یہ سب سچ ہے تو خط کیوں نہیں آیا، کیوں خبر نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ حسن نے کہا وہ ہسپتال میں تھا اور بعد میں ایک نئے خاندان نے اسے سنبھال لیا تھا، جس نے اس کی زندگی کو ایک اور راستہ دے دیا، لیکن دل کے کسی کونے میں تمہاری یاد ہمیشہ رہی۔ اریبا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اب ان آنسوؤں میں غصہ اور محبت دونوں تھے۔ وہ بولی، محبت صرف یاد رکھنے کا نام نہیں حسن، محبت ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ یہ سن کر حسن خاموش ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس رات اریبا بہت دیر تک روتی رہی اور سوچتی رہی کہ کیا واقعی وہی شخص واپس آ گیا ہے جس کا وہ انتظار کر رہی تھی، یا صرف اس کی ایک ادھوری یاد اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اگلی صبح آسمان کچھ زیادہ ہی بھاری تھا، جیسے رات کی خاموشی ابھی تک فضا میں لٹکی ہوئی ہو۔ اریبا پوری رات سو نہیں سکی تھی، اس کے ذہن میں حسن کے الفاظ بار بار گونج رہے تھے۔ میں مجبور تھا، میں وہ انسان نہیں رہا جو سمجھ رہی تھی کہ محبت کو مانی، یا اس حقیقت کو جو اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اسکول میں آج ماحول معمول سے مختلف تھا، بچے شور کر رہے تھے، لیکن اریبا کے اندر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی فیصلے کے قریب ہو۔ کچھ دیر بعد حسن اسے دوبارہ اسٹاف روم میں ملا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور دل میں بہت صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر سچ، مکمل سچ۔ پھر وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے اور حسن نے اپنی کہانی کا وہ حصہ شروع کیا جو آج تک چھپا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ جس دن وہ اریبا سے گیا تھا، وہ صرف پڑھائی یا نوکری کے لیے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اس ایک کا بہت بڑا خاندانی دباؤ تھا۔ اس کے والد ایک پرانے کاروباری جھگڑے میں پھنس گئے تھے، وہ دشمنوں نے اسے نشانہ بنایا تھا۔ اسی کشمکش میں حسن کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا تھا تاکہ وہ محفوظ رہے، لیکن راستے میں ایک حادثہ ہوا اور شدید زخمی ہوا اور کئی ماہ تک بے ہوش رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کی یادداشت کا ایک بڑا حصہ مٹ چکا تھا۔ اسے نہ اپنا گھر یاد تھا، نہ وہ وعدہ، نہ اریبا کا چہرہ۔ ایک نئے خاندان نے اسے سنبھالا، اس کا علاج کرایا، اور اسی دوران اس نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ لیکن کبھی کبھی خوابوں میں ایک لڑکی کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آتی تھی، وہ اس کا نام لے کر رو رہی ہوتی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ وہ کون ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر کچھ ماہ پہلے اسے پرانی فائلوں اور کاغذات میں اس کا ماضی ملنا شروع ہوا، اور اسی تلاش میں اسے یہاں تک پہنچایا۔ اریبا یہ سب سن رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر سکون نہیں تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، اگر سب کچھ سچ بھی ہے حسن، تب بھی 5 سال کا انتظار، 5 سال کی تنہائی، کیا اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ حسن کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، صرف خاموشی تھی، کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کہانیوں سے نہیں بھرتے، حقیقت سے بھی نہیں۔ پھر اچانک حسن نے کہا، میں تمہیں دوبارہ کھونا نہیں چاہتا۔ لیکن اریبا نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، محبت واپس آ جانے کا نام نہیں حسن، محبت اس وقت ساتھ دینے کا نام ہے جب سب کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ تم اس وقت نہیں تھے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ کچھ دن گزر گئے۔ حسن ہر روز اسے دیکھتا، مگر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اریبا بھی اندر سے ٹوٹ رہی تھی، مگر اپنے آپ کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ پھر ایک دن اسکول کی میں فائنل تقریب تھی، بچے اسٹیج پر پرفارم کر رہے تھے اور سب خوش تھے۔ حسن اور اریبا دونوں اسٹیج کے سامنے کھڑے تھے۔ اچانک بجلی چلی گئی اور ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ اسی اندھیرے میں حسن نے آہستہ سے اریبا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں وقت جیسے رک گیا ہو۔ حسن نے کہا، میں تم سے ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اگر تم مجھے معاف نہیں کر سکتی تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ میں نے تمہیں کبھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ اریبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموش رہی۔ کچھ لمحوں بعد لائٹ واپس آ گئی، وہ اپنا ہاتھ آہستہ سے چھوڑ کر اسٹیج کی طرف چل دی، لیکن اس بار وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ وقت نے اسے بدل دیا تھا۔ اگلے دن ایک خط اسکول میں آیا جو حسن کے نام تھا۔ وہ خط اریبا نے چھوڑا تھا۔ اس میں صرف اتنا لکھا تھا، میں تم سے نفرت نہیں کرتی حسن، لیکن میں اب اس انتظار میں نہیں رہ سکتی جہاں میرا اپنا وجود ہی ختم ہو جائے۔ شاید کچھ محبتیں پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ سمجھ آنے کے لیے ہوتی ہیں۔ خدا حافظ۔ حسن وہ خط پڑھ کر بہت دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، وہی لاہور کی پرانی گلیاں، وہی بھیگا ہوا، لیکن اس بار نہ کوئی انتظار تھا، نہ کوئی وعدہ،
صرف 2 لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو محبت دی تھی، مگر وقت نے انہیں مختلف رستوں پر کھڑا کر دیا تھا، اور یوں خاموش محبت اپنی آخری سانس کے ساتھ ختم ہو گئی۔ نہ مکمل خاموشی، نہ مکمل جدائی، صرف ایک سچ یہ کہ کچھ محبتیں ہمیشہ دل میں رہ جاتی ہیں مگر زندگی میں واپس نہیں آتی۔ ختم۔